بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستوں، ہم اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نمبر 1 وضو کا مکمل طریقہ، نمبر 2 وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں، نمبر 3 وضو میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں، نمبر 4 وضو کے مکروہات۔ تو ان 4 پوائنٹ پر ہم نے ویڈیو بنائی ہے۔ ہماری ویڈیو میں آپ کو بہت معلومات ملے گی۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ویڈیو پوری نہیں دیکھی تو ان 4 پوائنٹ میں سے کوئی پوائنٹ آپ کا رہ جائے گا۔ چلے ہم اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے وضو کا طریقہ۔ وضو کا طریقہ، کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئیے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجئے۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ حجت الاسلام امام احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرات اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو گرگرہ بھی کر لیجئے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو سے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلے سیدھے ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کونیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجئے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے، اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں
کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے گناہ ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چنگلی کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے اور الٹے ہی ہاتھ کی چنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیوں پر ختم کر لیجیے۔ حجت الاسلام امام احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجیے، اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیجیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ وضو کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ پڑھنے کے فضائل۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ نظر کبھی کمزور نہ ہو، جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلناہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں۔ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ دھونے کی تعریف، کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائیں۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ وضو، اب ہم اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے وضو کی سنتیں۔ تو وضو کی 14 سنتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا۔ اگر وضو سے پہلے، وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یعنی بسم اللہ تو آپ نے پڑھ لیا، اگر بسم اللہ والحمدللہ بھی پڑھ لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک وضو آپ کا رہے گا تو فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھونا۔ نمبر 4 3 بار مسواک کرنا۔ نمبر 4 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6 روزہ نہ ہو تو گرگرا کرنا۔ نمبر 7 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 8 داڑھی ہو تو احرام نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا۔ نمبر 9 ہاتھ اور
نمبر 10 پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 11 پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا۔ نمبر 12 کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 13 فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ، پھر ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا۔ نمبر 14 پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا۔ پیارے دوستوں، تو یہ ہم نے 14 سنتیں جو ہے آپ کو بتائیں۔ اب ہم اپنے جو آخری پوائنٹ کے اوپر آئیں گے کہ آخری پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ وضو کے مکروہات کے بارے میں تھا۔ وضو کے مکروہات۔ تو اب ہم آپ کو وضو کے مکروہات بتائیں گے کہ وضو کے مکروہات جو ہے 15 ہوتے ہیں۔ اب نمبر 1 پہ جو پہلا جو مکروہات میں سے نمبر 1 ہے وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا، یعنی کہ وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ نمبر 2 ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا۔ نمبر 3 اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا۔ منہ دھوتے وقت بھرے ہوئے چلو میں عموماً چہرے سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، اس کا خیال رکھیے۔ نمبر 4 قبلے کی طرف تھوک یا بلگم ڈالنا یا کلی کرنا۔ نمبر 5 زیادہ پانی خرچ کرنا۔ صدر الشریعہ علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے وقت آدھا چلو کافی ہے، تو اب پورا چلو لینا اسراف ہے۔ نمبر 6 اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، بہرحال ٹوٹی نہ اتنی زیادہ کھولیں کہ پانی حاجت سے زیادہ گرے، نہ اتنی کم کھولیں کہ سنت بھی ادا نہ ہو، بلکہ درمیانی۔ نمبر 7 منہ پر پانی مارنا۔ نمبر 8 منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا۔ نمبر 9 ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ یہ رافضیوں اور ہندوؤں کا شعار ہے۔ نمبر 10 گلے کا مسح کرنا۔ نمبر 11 الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 12 سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 13 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا۔ نمبر 14 دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا۔ نمبر 15 ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہ ہوگا۔ وضو کی ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، اسی طرح ہر مکروہ کا ترک سنت ہے۔ پیارے دوستوں، یہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے، اور بہت اہم موضوع پہ یہ ہماری ویڈیو تھی۔ تو پیارے دوستوں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے اور صحیح طریقے سے جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔